बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, साथियों, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आप सबको मेरी तरफ से सलाम मोहब्बत, इस दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें अल्लाह की पनाह में रहें, हर तकलीफ़ हर दुख से दूर रहें। और फिर ये मेरी अपील कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। कुछ रीज़नेबल फिगर तक मैं पहुंचता जा रहा हूं, और जितना मेरे साथी मेरी सब्सक्रिप्शन बढ़ाएंगे उतना ही मेरी सोच आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। कल मैं एक बहुत अहम दिन था, लेकिन मैं कल वो वीडियो नहीं कर सका, मेरी तबीयत ख़राब थी, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। कल 27 अक्टूबर एक भयानक दिन था कश्मीर की ज़िंदगी में, कश्मीर के लिए, जब हिंदू बनिए ने 27 अक्टूबर 1947 को अपनी फ़ौजें मकबूजा कश्मीर में उतार दी। वहाँ उससे पहले जितने भी पाकिस्तान वहाँ से इलाके ले सकता था, कश्मीरी भी लड़े ज़्यादातर, और जितना इलाका उन्होंने हिंदू बनिए से बचाना था बचा लिया, और जिस पे हिंदू फ़ौज काबिज़ हो गई वो मकबूजा कश्मीर कहलाता है, और हमारा कश्मीर आज़ाद कश्मीर कहलाता है। और ये वहाँ के जब ये जंग छिड़ी तो ये हिंदू बनिया ही गया यूएनओ में, और वहाँ जाकर जंग बंदी की करारदाद मंजूर करवाई। करारदाद में ये कहा गया कि कश्मीरियों को हक़ खुद इरादी दिया जाएगा, जिसके तहत वो पाकिस्तान या हिंदुस्तान के साथ रहने का फ़ैसला करें, जिस पर पाकिस्तान अमल कर रहा है अभी तक, क्योंकि उन्होंने वहाँ उस पर कब्ज़ा नहीं किया, जबकि इंडिया ने वहाँ पर न सिर्फ कई 10 लाख फ़ौज उतारी है, जबकि पाकिस्तान की कुल फ़ौज 7-8 लाख है। और इसके बावजूद वो कश्मीरियों के जहनों को नहीं बदल सकी, वो अभी भी वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। और इतने सख्तियों इतनी शाते बावजूद भी हिंदू बनिया वहाँ पे कदम नहीं जमा सका, और जिसका इजहार कश्मीर ने नफ़रत की सूरत में किया है, और मोदी को बहुत बुरी तरह वहाँ शिकस्त हुई है। ये शायद कभी ना होता कि लेकिन वो कि वहाँ हिंदू उससे पहले एक खसूसी हैसियत हासिल, जिसके तहत कोई वहाँ जाकर ज़मीन हासिल नहीं कर सकता था, वहाँ की लड़कियों के साथ शादी नहीं कर सकता था। लेकिन फिर मोदी, लंगड़ा शैतान और पाकिस्तानी ट्रंप और अमरीकी इमरान का नेक्सस बना, और उन्होंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के तहत, और ये तो इंडिया के अखबारात, इंडिया के एंकर कह रहे हैं कि हमने $2 अरब देकर वो कुछ ले लिया है जो हम अरबों डॉलर खर्च करके कश्मीर में हासिल नहीं कर सकते। वो $2 अरब बकौल उनके लंगड़े शैतान ने लिया था। तो ये फिर उसने किया क्या, उस ट्रंप के नतीजे में, और मोदी के लिए कामयाबी के लिए लंगड़े शैतान ने दुआएं भी मांगी थी। और जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कैसे गया था, वहाँ से वापस आया तो कहता कि मैं दोबारा वर्ल्ड कप जीत गया हूँ। वो दूसरा वर्ल्ड कप यही था कि कश्मीर ने आर्टिकल 70 या 370, मुझे जहन से निकल गया है, उसके तहत इंडिया को बग़ैर उनकी राय के अपनी रियासत डिक्लेयर कर दिया। कानूनन वहाँ वो अपने कानून में तरमीम करके वहाँ पूरा अपना कब्ज़ा जमा लिया, और जिसके नतीजे में इस लंगड़े शैतान, इस बदबख्त गलीज़ इंसान ने ये कहा असम्बली में खड़े हो गए, तो क्या मैं इंडिया पर हमला कर दूं? तुमने तो एटमी कुव्वत हो,
آج تک تو اس کو ضرورت نہیں ہوئی تھی ہندو بنیے کو یہ پتہ نہیں کتنے دو ٹینیور سے تو تیسرا ٹینیور مودی کا تو وہ تو پہلے تو جرات نہیں کر سکا. اب اسے جرات کیوں ہوئی؟ کیونکہ یہ یقین دلوا کے آیا تھا کہ آپ اس پہ جو بھی ان کے درمیان طے ہوا تھا ہم بس بولیں گے کریں گے کچھ نہیں. پھر انہوں نے بہت شدید احتجاج کیا کہ ہر جمعے آدھے گھنٹے کے لیے ہم کھڑے ہوں گے اور احتجاج کیا کریں. صرف ایک جمعہ ایسا ہوا. میرے ایک پسندیدہ اینکر منصور علی خان کے نزدیک یہ ایک اس کے سارے گناہ معاف کیے جا سکتے ہیں، لیکن جو اس نے نئی نسل تیار کی ہے بدتمیز بیہودہ، جو کامران شاہد بھی کہتے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کو بھی کچھ نہیں سمجھتی، اس کے مقابلے میں اپنے ماں باپ کو وہ کچھ بھی نہیں سمجھتی. تو لیکن وہ انہیں یہ بھی کہنا چاہیے کہ اس کا یہ گناہ کا ناقابل معافی ہے، تو اس سے کم گناہ یہ بھی نہیں ہے جو اس نے کشمیر کو بیچ کر کیا ہے. وہ کشمیر فروخت ہے، وہ پاکستان کے بھی ٹکڑے کرنا چاہتا تھا اور ابھی بھی اس کی خواہش ہے، لیکن اب وہ کہیں کا نہیں رہا. ہو سکتا ہے 3-4 مہینے میں وہ باہر آ جائے، لیکن سیاست کے لیے وہ ہمیشہ کے لیے آؤٹ ہے. لیکن جو مقصد وہ لے کے آیا تھا، یہ کشمیر انڈیا کو دے چکا، اور اس کو کشمیریوں کی جو 1,00,000 شہادتیں ہو چکی ہیں وہ ان کے روحیں اور ان کے آباء و اجداد کبھی معاف نہیں کریں گے. تو یہ اس کے ان گنت جو پرسنل گناہ ہیں، اخلاقی گناہ، اس کے علاوہ یہ جو اس کا گناہ کبیرہ میں اسے تشبیہ دیتا ہوں کہ اس نے مظلوم کشمیریوں کا خون بیچا ہے. ایک تو یہ بات تھی، اور دوسرا علیمہ خان اور بشرا پنکی کی باقاعدہ قیادت کی رسا کشی شروع ہو چکی ہے. اور میں نے یہ صبح ایک پوسٹ کی تھی جو کہ مبشر لقمان صاحب نے بھی کہا ہے، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کسی کا گھر برباد نہ ہو اللہ کرے، لیکن یہ کیونکہ طلاق دینا تو اس کے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اسے بشرا پنکی کو بھی چھوڑنے کے برابر کھڑا ہو گیا ہے. پر پوری طرح سب کھڑا ہو گیا، کہنا چاہتا ہوں پوری طرح تیار ہے کہ کسی وقت بھی اخلاق کی جنگ شروع ہو جاتی ہے. اور وہ وہاں جو پشاور میں گئی بیٹھی ہے بشرا، اور گنڈا پور کا گٹھ جوڑ اس کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا. بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، لیکن اس کا دل سے میرے لیے یہاں بھی بد دعائیں نکلتے ہیں جو اس نے کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم کیا ہے مقبوضہ کشمیر کے ساتھ. مقبوضہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ جس پر ناجائز قبضہ کیا جائے، ورنہ کشمیر کو تو ہمارا کشمیر تو آزاد کشمیر ہے، لیگلی وہ ہمارا حصہ نہیں ہے. چاہے وہ وہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے اور وہ پاکستان کے ساتھ ہی ہیں، لیکن کیونکہ قراردادوں پر عمل کرنا ہے اس لیے ابھی تک ہم نے اس کو باقاعدہ پاکستان کی ریاست ڈکلیئر نہیں کیا. تو میں یہی دینا چاہتا تھا میسج کہ اب پاکستانی حکومت اور سیاستدانوں کو بھی چاہیے کہ یہ رسمی لفظ کہنے سے کہ سیاسی، اخلاقی، سماجی حمایت جاری رکھیں گے، کہ خدا کا خوف کریں اور عملی اقدامات اٹھائیں. مظلوم کشمیر، ہم فلسطینیوں کے لیے تو پاکستان آواز اٹھا رہا ہے، کشمیر کے لیے اتنی شدت سے کیوں نہیں اٹھاتا؟ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کشمیریوں کے لیے اب لفظی جنگ چھوڑ کر عملی اقدامات کریں، اپنی مؤثر سفارتکاری سے انڈیا کو مجبور کروائیں. یو این او کو تو میں ایک مردہ گھوڑا سمجھتا ہوں، وہ کچھ نہیں کرے گی، لیکن اگر ہم سارے مسلمان بھی اکٹھے ہو کر انڈیا پر دباؤ ڈالیں، مسلمان ممالک کہہ رہا ہوں، تو انڈیا اس قابل نہیں رہے گا کہ وہ اس پر اپنا غاصبانہ قبضہ جاری رکھ سکے. لیکن ہمارے اندر کے ذاتی مفادات
مسلمان ملک وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے نہ فلسطین کے لیے کوئی عملی اقدامات کر رہے ہیں تو کشمیر کے لیے کیا کریں گے. لیکن میرا حکومت سے مشورہ ہے کہ اس سفارتکاری کے ان کی عملی امداد کو تیز کریں اور کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادت کیا ہوتا ہے حق خود ارادیت دلوانے کے لیے دوبارہ UN جانا پڑے تو جائیں. اور ان کے لیے ہمارے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، لیکن کام حکومت نے کرنا ہے، ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے. اور یہ عمران خان کو ملک کا نعوذ باللہ ناخدا نہیں تھا کہ جو چاہے بھیج دے. تو میری یہ چند باتیں اگر آپ کو اپیل کریں تو پھر میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں. بہت بہت شکریہ.